کرتے ہوئے جبرن مسکرائیں۔ دیکھیں تو اس بار میں نے آپ کا کرتا بہت دل سے اور نفاست سے کاڑا ہے۔ وہ زرش بی کے سامنے کرتا پھیلاتے ہوئے مانی خیزی سے گویا ہوئیں اور جاننے والوں نے جان لیا کہ یہ کس قدر نفاست کن ہاتھوں کی مرہون منت ہے۔ یہ تمہاری محبت ہے رانا، ورنہ اس مشینی دور میں اتنا تردد اب کون کرتا ہے؟ زرش نے اپنے سامنے رکھے تحفے پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کڑھائی دیکھ کر وہ چونکی نہ ہو۔ وہ یک بار جیسے دل سے مسکرائیں۔ ماشاءاللہ، یہ ٹانکے تو اماں کے ہاتھ سے لگے ہیں۔ انہوں نے ٹانکوں کو نہایت محبت سے چھوا۔ لگتا ہے ان دادی پوتی کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے، ورنہ اماں تو ورثہ کے رویوں سے جیسے دنیا داری سے کٹ ہی گئی تھی۔ وہ گلے پر لگی ڈوری کو سیدھا کرتے ہوئے دکھی سا ہو کر بولی، پتہ نہیں یہ بہتری ہے یا کچھ اور، کہ پہلے وہ دادی سے کچھ ہوں ہاں کر لیتی تھی، اب کئی ماہ سے وہ بھی بند ہے۔ رانا کے بوجھل لہجے اور ٹھنڈی آہ سے وہاں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ورثہ کو میرے پاس بھیجنا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ انہوں نے متانت سے نگاہ ہٹائی اور دوبارہ کرتے کے دامن سے جڑی ریشم کی اس سیاہ ڈوری کو سیدھے رخ موڑنا چاہا، مگر ناکام ہوئی کہ اماں سے کہیں تو غلطی ہوئی تھی، کوئی تو ٹانکا ایسا تھا جو غلط لگ گیا تھا۔ وہ اس غلطی پر اماں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، وہ بس محسوس کر سکتی تھی کہ سیاہ ڈوری میں سے جھلکتا خشکن ریشم اب پشیمانی کی کیفیت میں تھا کہ کسی ایک غلط ٹانکے نے سب کچھ الجھا دیا تھا۔